السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل نقاب کی آج کی قسط بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے۔ ادھر زارا کے ساتھ تیمور کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ وہ مسلسل زارا کو نظر انداز کر رہا تھا۔ زارا کہتی ہے میں تمہاری بیوی ہوں تو تیمور جواب دیتا ہے صرف نام کی بیوی، میں نے تمہیں کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا، تم زبردستی میرے پلے باندھ دی گئی ہو۔ زارا کہتی ہے تیمور تم ٹھیک نہیں کر رہے، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بزنس میں برابر کی پارٹنر ہوں۔ تو تیمور مسکرا کر کہتا ہے تمہارے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، تم نے سب کچھ میرے اور ڈیڈ کے نام کر دیا ہے، یہ چھت بھی ہماری ہے، چپ چاپ ایک کونے میں پڑی رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تیمور کہتا ہے میری پسند کوئی اور ہے۔ زارا جواب دیتی ہے جانتی ہوں تم لیلا کے چکر میں ہو، لیکن تیمور کہتا ہے غلط، لیلا تو کبھی میری زندگی میں تھی ہی نہیں، تم دونوں بے وقوف ہو، میرے دل اور خوابوں میں کوئی اور ہے۔ زارا پوچھتی ہے کون ہے وہ؟ تیمور کہتا ہے نام سننا چاہتی ہو؟ ایمان ہے اس کا نام۔ زارا کہتی ہے تو اس کا مطلب ایمان بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تیمور کہتا ہے ہاں میں اس بے وقوف سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر تیمور چلا جاتا ہے اور زارا کو اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف تیمور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ہنستا ہے۔ تیمور کے ساتھ پنگا مہنگا پڑتا ہے۔ سلیم چچا کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دو، اب تو تمہارے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں رہی، کہاں جاؤ گے تم اپنی جوان بیٹی کو لے کر؟ اس ضد کی وجہ سے تم نے بہت نقصان کر لیا ہے، سب کچھ واپس مل سکتا ہے، بس میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دو اور بڑھاپے میں عیش کرو۔ سلیم جواب دیتا ہے تم نے اپنی اصلیت دکھا دی، میں سمجھتا تھا تم اچھے ماں باپ کی اولاد ہو، مگر تم بھی اپنے باپ کی طرح انسان فراموش نکلے، مجھے تمہارے خون پر شک ہونے لگا ہے، خبردار جو آئندہ میری بیٹی کا نام بھی لیا۔ تیمور کو غصہ آتا ہے پہلے بھی تمہیں مارا تھا، اب بھی ماروں گا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے جاؤں گا، اب میرا انتظار کرو۔ وہ فون بند کر دیتا ہے۔ سلیم بہت پریشان تھا، اس کی طبیعت بگڑتی ہے۔ اس کی بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا؟ سلیم کہتا ہے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا ورنہ وہ خبیث ہمیں اور ہماری بیٹی کو اٹھا لے جائے گا۔ بلال کی کال آتی ہے۔ سلیم کی آواز سن کر وہ کہتا ہے سلیم چچا کیا ہوا؟ سلیم کہتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، تیمور نے سب چھین لیا، ہمارا وکیل بھی بک گیا، وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ایمان کا خیال رکھو گے، ہم آج ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ بلال کہتا ہے آپ کراچی آ جائیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ سلیم کی طبیعت خراب ہو کر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ بلال ایمان اور اس کی ماں کو ساتھ لے جاتا ہے اور کہتا ہے جو ہوا مجھے اس کا افسوس ہے، تمہیں میرے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان کہتی ہے آپ بہت اچھے ہیں، برے وقت میں آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ بلال کہتا ہے جب تم کچھ بن جاؤ تو میرے احسان کا بدلہ چکا دینا، سمجھو میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن وعدہ کرو تم CSS کی تیاری کرو گی اور کامیاب ہوگی۔ ایمان ٹی وی پر ایک ویڈیو دیکھ کر چونک جاتی ہے جس میں بلال ہیرو کی طرح لوگوں کو بچا رہا تھا۔ وہ حیران ہوتی ہے یہ تو بلال کی شکل ہے، کہیں یہ بلال ہی تو اسسٹنٹ کمشنر نہیں؟ ایمان سوچ میں پڑ جاتی ہے، اس کا مطلب بلال نے اپنی شناخت چھپائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار ویڈیو دیکھتی ہے۔ ادھر بلال پریشان تھا کیونکہ لیلا طلاق چاہتی تھی۔ بلال اسے کال کرتا ہے، لیلا کہتی ہے تم طلاق کیوں نہیں دے رہے؟ بلال کہتا ہے صبح تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ یہ بلال کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بس اتنا کہتا ہے لیلا تم بہت پچھتاؤ گی۔ لیلا طلاق کے کاغذات ملنے پر خوش ہوتی ہے، کہتی ہے مجھے آزادی مل گئی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے آزادی نہیں بربادی ملی ہے، تم ایک طلاق یافتہ عورت ہو، کل تمہیں پتہ چلے گا کہ معاشرہ کیسی عزت دیتا ہے۔ بلال ایمان سے پوچھتا ہے پڑھائی کے بارے میں کیا سوچا؟ ایمان معصومیت سے کہتی ہے فیصلہ ہو چکا ہے، میں CSS کروں گی۔ بلال کہتا ہے جانتی ہو CSS کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، تم تو ماضی میں پھنسی ہوئی ہو۔ ایمان کہتی ہے میں آگے نکلوں گی، مجھے سب پتہ ہے۔ وہ ایک دوست کی مثال دیتی ہے جس نے ظلم سہنے کے باوجود محنت کر کے
اسسٹنٹ کمشنر بن کر سب کو حیران کر دیا۔ بلال پوچھتا ہے جب اس نے کسی کو نہیں بتایا تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ایمان کہتی ہے میں نے اس کی آنکھوں میں پہچان لیا۔ بلال کہتا ہے ایسا دوست میں نے نہیں دیکھا۔ ایمان کہتی ہے میں بڑی بے مروت ہوں ورنہ وہ تو ہمیشہ میری مدد کو تیار ہوتا ہے، اب میں اس کی مدد لوں گی۔ ایمان بلال پر جھپٹتی ہے تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم اتنے بڑے پڑھے لکھے ہو؟ بلال کہتا ہے کاش کوئی اور بھی مجھے پہچان لیتا، مگر اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، وہ رشتوں کو صرف اسٹیٹس سے پہچانتی ہے۔ ایمان کہتی ہے کہاں کھو گئی ہو؟ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دلوں میں محبت کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ بلال کہتا ہے ابھی اس بات کو اپنے تک رکھو، مجھے ان لوگوں کو سیدھا کرنا ہے جنہوں نے تمہیں تمہارے حق سے محروم کیا۔ دوسری طرف ناصر تیمور سے کہتا ہے نیا اسسٹنٹ کمشنر کافی سخت ہے، اس نے گریپ فروٹ فیکٹری کے مالکان کو جیل بھجوا دیا، ہمیں لگتا ہے اسے سخت سزا ملے گی۔ زارا پر نظر رکھو، تیمور کہتا ہے فکر نہ کریں، زارا کی اتنی مجال نہیں کہ وہ کمشنر تک جائے۔ تیمور ایمان کو کال کرتا ہے۔ ایمان کہتی ہے تم نے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا سکون، میرا باپ، میری پڑھائی، اب کیا چاہتے ہو؟ تیمور کہتا ہے تیمور تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا۔ ایمان کہتی ہے میں تم پر تھونکتی ہوں، تم جاہل اور ذلیل ہو، یہ میری بد دعا ہے۔ تیمور ہنستا ہے کمزور لوگ صرف بد دعائیں دیتے ہیں۔ ایمان کہتی ہے یاد رکھو تمہیں تمہارے جرموں کی سزا ضرور ملے گی۔ ایمان بلال کو کال کرتی ہے، رو رہی ہوتی ہے۔ بلال پوچھتا ہے کس نے کچھ کہا، کہیں تیمور تم تک تو نہیں پہنچا؟ ایمان کہتی ہے نہیں، لیکن اس نے میرا نمبر ٹریس کر لیا ہے۔ بلال کہتا ہے میں نے کہا تھا نمبر بند رکھو، مناسب وقت بہت جلد آئے گا جب ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔